السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسکرین، آج ہم حاضر ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ یہ فقہ کے بارے میں ہے۔ فقہ میں اجماع اور قیاس۔ سب سے پہلے ہم اجماع پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قیاس۔ یہ اسلامی فقہ کا تیسرا ماخذ ہے، اجماع۔ اجماع کے لغوی معنی ہے، یاد کیجئے گا، اجماع کے لغوی معنی ہے اکٹھا کرنا یا منطبق ہونا۔ اجماع کا اصطلاحی معنی ہے کسی زمانے میں امت مسلمہ کے مجتہدین کا کسی شرعی حکم پر اکٹھا ہو جانا۔ ایک تو امت مسلمہ کے، غیر مسلم اس میں شامل نہ ہوں، اور دوسرا وہ جو پائے کے لوگ ہیں جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہوتی ہے، ایک مسئلے سے کئی سارے مسائل کو اخذ کر سکتے ہوتے ہیں، ایک نص سے کئی سارے مسائل اخذ کر سکتے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا کسی ایک حکم شرعی پر جمع ہونا۔ حکم شرعی سے مراد کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام، یہ چیز جائز ہے یا ناجائز، یہ چیز سنت ہے، مستحب ہے، فرض ہے، واجب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، مکروہ تنزیہیت، یہ حکم شرعی ہو جاتے ہیں۔ تو احکام شرعیہ پر اکٹھا ہو جانا، یہ بتانا کہ یہ چیز جی فرض ہے یا یہ چیز جائز ہے، تو اس کو ہم کہیں گے اجماع۔ تو گویا کہ اس میں تین شرائط ہو گئی، ایک تو امت اسلامیہ کے ہوں، دوسرا جو ہے وہ مجتہد طرز کے لوگ ہوں جو اتنی صلاحیت رکھتے ہیں، اور تیسرا کہ وہ کسی حکم شرعی پر جمع ہوں، تو اسے ہم کہیں گے اجماع۔ اکٹھے ہو گئے، اجماع کر لیا۔ اب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اجماع ہوتا تھا یا نہیں؟ تو وہاں جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو اس کا حل قرآن مجید کی صورت میں، وحی کی صورت میں آ جاتا تھا۔ اگر آ گیا ہوتا تو ٹھیک ہے، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی موجود ہوتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو خود موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی دوسری دلیل شرعی فقہ کی دوسری دلیل ہے نا، دوسرا ماخذ ہے، پہلا قرآن دوسرا حدیث۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں تو اس وقت اجماع کی ضرورت نہیں تھی۔ تو مسلمان ایسے حوادث اور واقعات جب بھی پیش آتے، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ربانی اور وحی غیر مطلوب کی روشنی میں اپنا فیصلہ صادر فرما دیتے۔ کتاب ربانی کی روشنی میں، وحی غیر مطلوب حدیث کو کہتے ہیں جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ نماز میں حدیث تو نہیں نہ پڑھ سکتے، نماز میں قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ اس دور میں شرعی احکام و مسائل کے سلسلے میں کسی تیسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں۔ امام شافعی قاضی شریح سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ایک خط میں انہیں لکھا تھا، جب کوئی واقعہ پیش آ جائے تو کتاب اللہ کی روشنی میں اس کا فیصلہ کرو۔ اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں موجود نہ ہو تو لوگوں کے اجماع کے مطابق فیصلہ کرو۔ لوگ جو مجتہد طرز کے لوگ ہیں، وہ جس بات پر مجتمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، اس پر اجماع بھی منعقد نہ ہو، تو اس صورت میں اگر چاہیں تو اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کریں، اور اگر چاہیں تو اسے ملتوی کر دیں۔ فرماتے ہیں التوا میرے خیال میں بہتری ہوگا۔ اجماع کی حجت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجماع کو حجت شرعیہ سمجھتے ہیں۔ حجت شرعیہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور ائمہ کا اجماع ہے۔ علم کے تین درجے ہیں، کتاب اللہ، علم حدیث، اور اس مسئلے میں ائمہ کا اجماع جس کے بارے میں کوئی نص شرعی موجود نہ ہو۔ اگر اس کا حکم قرآن میں موجود نہ ہو تب، اگر حدیث میں اس کا حکم موجود نہ ہو تب اس پر اجماع مانتے ہیں۔ دوسرے امام ہیں امام احمد بن حنبل، وہ بھی اپنے استاد کی طرح اجماع کو حجت سمجھتے ہیں، اور وہ بھی فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے بعد
جو ہے وہ اجماع حجت ہے. تو دونوں جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مقدم سمجھتے ہیں استاد شاگرد. اجماع صحابہ دین میں حجت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا جو اجماع ہے وہ دین میں حجت ہے. صحابہ جس مسئلے پر متفق ہوں امام ابو حنیفہ اس کی پیروی ضروری سمجھتے ہیں. اور اگر کسی مسئلے میں صحابہ کے متعدد اقوال ہوں، یعنی ایک صحابی کچھ کہہ رہے ہیں دوسرے کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو اس میں جس صحابی کی بات کو بھی مان لیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. تابعین یا تبع تابعین کے اقوال کو ترک کر دیا کرتے تھے. جب آپ کی ذاتی قیاسات ان اقوال سے متصادم ہوتے تو اپنے اجتہادی مسائل کی بنا پر عمل قرار دیتے تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب کتاب اللہ میں مجھے کوئی مسئلہ مل جاتا ہے تو اسے میں حرز جان بنا لیتا ہوں. اگر قرآن میں نہ ہو تو حدیث نبوی میں، اگر دونوں میں نہ ہو تو اقوال صحابہ کو معمول بناتا ہوں. جس کا قول چاہتا ہوں اخذ کرتا ہوں اور جس کا چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں. مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان سب کے اقوال کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا قول اختیار کرو، یعنی صحابہ کی بات کو چھوڑ کر تابعین کی بات مانو، ایسا نہیں کرتا. اجماع صرف صحابہ کا حجت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اجماع دراصل وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی پر مبنی ہے. ظاہر ہے صحابہ اکرام آپ کی تعلیمات کے حامل ہیں، تو آپ کی صحابہ اکرام کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردوں کا اجتہاد دراصل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عکاس ہے. اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ اکرام کے اجماع کو حجت مانتے ہیں. اجماع کی دو بڑی قسمیں ہیں. اگر کوئی پوچھے کہ اجماع کی کتنی اقسام ہیں تو اجماع کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے اجماع قولی اور ایک ہے اجماع سکوتی. اجماع قولی کیا ہے کہ کسی ایسے حکم پر جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی نص شرعی موجود نہ ہو اور اس بارے میں ایک زمانے کے فقہا کا زبانی طور پر اس مسئلے پر متفق ہو جانا، اجماع قولی. ایسے اجماع پر تمام علماء کا اتفاق ہے اور اس کو حجت تسلیم کیا جاتا ہے. خلفائے راشدین کے دور میں نماز تراویح شروع کی گئی، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور سن ہجری کی ابتدا ایسے اجماع قولی ہی سے تعلق رکھتے ہیں. بعد کے ادوار میں بھی ایسے اجماع کی صورتیں موجود ہیں. اجماع سکوتی کیا ہے؟ کسی زمانے کے مجتہدین میں سے چند ایک کا کسی غیر منصوص حکم پر اتفاق رائے کر لینا اور اس پر اپنا فتویٰ جاری کر دینا، اور دوسرے فقہا کا اس پر خاموشی اختیار کرنا، انہوں نے اس پر کوئی فیصلہ صادر نہ کیا ہو، اجماع سکوتی کہلاتا ہے. یعنی چند جو ہے وہ دے رہے ہیں فتویٰ اور کچھ اس پر خاموش ہیں. تو اسلاف اس اجماع کو حجت تسلیم کرتے ہیں. اصناف نہیں، اسلاف اس اجماع کو حجت تسلیم کرتے ہیں، جبکہ امام شافعی اس کو حجت تسلیم نہیں کرتے. اجماع سکوتی جو ہے امام شافعی کے نزدیک حجت نہیں ہے. ہم اسلامی فقہ کا چوتھا اصول یعنی قیاس کی طرف آتے ہیں. قیاس کی لغوی معنی ایک دوسرے پر منطبق کرنا. قیاس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں قیاس کا مطلب ہے جس مسئلے کے بارے میں شرعی نص موجود نہ ہو، یعنی کوئی شرعی حکم موجود نہ ہو، اس پر علماء کا اجماع بھی موجود نہ ہو، اور اس جیسا کوئی دوسرا مسئلہ تلاش کر کے اتحاد وصف کی بنا پر دونوں پر ایک حکم لگا دینا. ویسا کوئی اور مسئلہ تلاش کرنا، ویسا ہی کوئی اور مسئلہ تلاش کرنا اور اس کا جو حکم تھا وہی حکم اس پر لگا دینا، اس لیے کہ دونوں میں اتحاد وصف ہے. اتحاد وصف پر ہم آگے آتے ہیں. اتحاد وصف کیا ہوتا ہے؟ چونکہ شرعی احکام کسی نہ کسی غرض و مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں اور وہی مصلحت ان میں حلت اور حرمت کا فیصلہ کرتی ہے. اس وجہ سے اس چیز کو حلال کیا گیا ہے یا اس وجہ سے اس چیز کو حرام کیا گیا ہے. تو حلت اور حرمت کی جو علت ہے
وہ علت اگر کہیں اور پائی جائے گی تو اشتراک علت کی وجہ سے حکم بھی مشترک ہو جائے گا. اگر یہ بات سمجھ نہیں آئی تو ہم آگے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. قیاس کے ارکان دیکھتے ہیں. قیاس کے 4 ارکان ہیں: مقیس، مقیس علیہ، علت اور حکم. توجہ سے اس چیز کو سنیں گے تو سمجھ آئے گی. مقیس، مقیس علیہ، علت اور حکم. حکم تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ جو فیصلہ ہوتا ہے اسے حکم کہتے ہیں. اور علت، حکم جس وجہ سے لگایا گیا ہے اس کو علت کہتے ہیں. وجہ، سبب، وہ مشترک وصف جو اصل اور فرع کے درمیان اشتراک پیدا کرتی ہے، اس کو وصف جامع اور وجہ شبہ بھی کہتے ہیں. تو وجہ شبہ، وصف جامع یا علت، یہ وہ چیز ہے کہ جو حکم کی وجہ بنی ہے، جس کی وجہ سے وہ حکم لگا ہے. تو اصل اور فرع کسے کہتے ہیں؟ اصل وہ چیز ہے جس میں پہلے سے حکم موجود تھا، یعنی وہ مثال کہ جس کے اندر پہلے حکم موجود تھا اور ہم نے وصف تلاش کر کے دوسری چیز پر حکم وہی لگانے لگے ہیں. تو وہ جو اصل تھی نا وہ ہے اصل، اور اسی کو کہتے ہیں اصل. اب رہ گیا فرع. تو فرع شاخ کو کہتے ہیں، اصل جڑ کو کہتے ہیں، فرع شاخ کو کہتے ہیں. تو اب جس کا حکم موجود نہیں ہے اور ہمیں حکم لگانا ہے، ہم حکم لگانے لگے ہیں، اس مسئلے کو فرع کہیں گے. مقیس علیہ، مقیس علیہ وہی اصل ہے. کتاب و سنت کی نص جس پر کسی مسئلے کا قیاس کیا جائے اسے اصل بھی کہتے ہیں. وہی اصل جو ہے اسی کو مقیس علیہ کہتے ہیں. اور مقیس وہی جو فرع ہے اسی کو مقیس کہتے ہیں، جس کا حکم موجود نہیں تھا اور ہم اس کو دوسرے کی اس جیسی مثال تلاش کر کے اس کا حکم اس پر لگانے لگے. اس کو سمجھتے ہیں ہم. ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے والد پر حج فرض ہے اور وہ بوڑھا ہونے کی بنا پر سواری کے قابل نہیں، کیا میں اس کی جانب سے حج کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑے ہیں؟ اس نے کہا جی. فرمایا اگر تمہارے والد پر کوئی قرض ہوتا اور تم ادا کر دیتے تو کیا یہ کافی تصور کیا جاتا تھا، یعنی وہ ادا ہو جاتا؟ اس نے عرض کیا ہاں جی. تو آپ نے فرمایا اپنے والد کی طرف سے بھی حج ادا کر لو. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس سے کام لیا. اور قیاس کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مقروض ہے اور قرض ادا کیے بغیر وہ فوت ہو جاتا ہے یا غریب ہو جاتا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، تو اس کا وارث اس کا اگر قرض ادا کر دے تو قرض ادا ہو جاتا ہے. تو ادا ہو جانا قرض کا ادا ہو جانا، فرض کا ادا ہو جانا، یہ حکم ہے کہ دوسرا آدمی ادا کرے تو اس کی طرف سے ادا کیا ہوا اسی کی طرف سے ادا کیا ہوا سمجھا جائے گا، یہ ادا ہو جاتا ہے، یہ حکم ہو گیا. اور یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا مقروض شخص پر. مقروض شخص جب قرض اس کا ادا کر دے کوئی اور تو ادا کر دیے جائے، یہ ہو گیا وہ مقیس علیہ. اور اب رہ گیا کہ مقیس. تو مقیس وہ حج ہے جو کسی بندے پر واجب تھا اور وہ حج ادا کیے بغیر فوت ہو گیا، تو یہ مقیس ہے. تو حج کو قیاس کیا جا رہا ہے قرض پر، اور دونوں میں جو علت ہے وہ یہ ہے کہ جو جس کے ذمے ہے وہ ادا نہیں کر سکتا، تو اگر دوسرا ادا کرتا ہے تو ادا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ
حج کرنے والا حج نہیں کر سکتا، تو کیا دوسرا ادا کرتا ہے تو کر سکتا ہے؟ تو جو حکم قرض کا تھا وہی حکم حج پر لگا دیا. تو گویا کہ مقیس جو ہے وہ ہے حج، ایسے شخص کا جو حج ادا نہیں کر سکتا، اس پر فرض ہے لیکن ادا نہیں کر سکتا. اور مقیس علیہ قرض ہے کہ جس کے ذمے ہے لیکن وہ دے نہیں سکتا. اور علت کیا ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا؟ تو حکم کیا ہے کہ اگر دوسرا ادا کرے تو ادا ہو جائے گا. قرض دوسرا ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، تو حج بھی دوسرا ادا کرے تو ادا ہو جائے گا. عہد صحابہ میں قیاس، عہد صحابہ اور تابعین میں بھی قیاس کیا جاتا تھا. حضرت سمرہ بن جندب نے ذمیوں سے ٹیکس وصول کیا اور ٹیکس میں کچھ شراب لے لی اور اسے فروخت کر دیا. تو شراب فروخت کیا تو جو اس کی رقم آ گئی وہ ٹیکس میں برابر کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، فرمایا خدا سمرہ کو غارت کرے، کیا انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قول معلوم نہیں ہے کہ خدا یہود پر لعنت کرے؟ جب خدا نے ان پر چربی حرام کی تھی تو انہوں نے اسے فروخت کر کے اس کی قیمت استعمال کر لی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چربی حرام تھی. چربی کا حکم ہمیں یہودیوں سے پتہ چلتا ہے کہ چربی کا حکم یہودیوں پر حرام تھا، اور اس پر انہوں نے یہ کیا کہ چربی بیچ کر اس کا پیسہ استعمال کیا. تو مسلمانوں کے لیے شراب حرام ہے، اگر وہ شراب کو بیچ کر اس کا پیسہ استعمال کریں گے تو وہ بھی حرام ہوگا، جیسے چربی کا پیسہ حرام تھا. تو گویا کہ چربی کا حکم موجود تھا. میں اپنے امت اسلامیہ کی بات نہیں کر رہا، یہودیوں میں چربی کا حکم حرام تھا، انہوں نے اس کو بیچ کر اس کے پیسوں کو حلال سمجھا، لیکن اس پر بھی حرام کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی حرام تھا. تو اگر شراب کا حکم مسلمانوں کے نزدیک حرام ہے تو اس کی قیمت بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہے. یہ واقعہ اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ غیر منصوص مسائل میں صحابہ نے قیاس سے کام لیا. اب چونکہ اس کا حکم موجود نہیں تھا نا، شراب کو بیچ کر اس کی رقم کا حکم موجود نہیں تھا، تو حضرت عمر فاروق نے اس کو قیاس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر. تو یہ قیاس حجت ہے. امام مزنی لکھتے ہیں فقہائے کرام عہد رسالت سے لے کر ہمارے زمانے تک تمام دینی احکام میں قیاس سے کام لیتے رہے ہیں. جمہور فقہا کے نزدیک حق کی نظیر بھی حق ہوتی ہے. جو چیز حق ہے اس جیسی جو چیز ہوگی وہ بھی حق ہوگی، اور باطل کی نظیر بھی باطل ہوگی. لہٰذا کسی شخص کو قیاس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قیاس کا مطلب دو متماثل اشیاء کا آپس میں ملا دینا. دونوں ایک ہی جیسی ہیں، تو ان کو صرف ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس جیسی کوئی چیز کون سی ہے. بس فقیہ کا یہ کام ہے، ورنہ حکم تو اس میں آلریڈی موجود ہوتا ہے. قیاس کے متعلق فقہا کا موقف. اگر کویسچن یوں آ جائے کہ فقہائے کرام کا موقف کیا ہے، تو ہم یہاں چند فقہا کا ذکر کریں گے کہ ان کا قیاس کے بارے میں کیا خیال ہے. فقہا کی ایک جماعت قیاس کو حجت شرعی نہیں مانتی. منکرین قیاس میں شیعہ اور معتزلہ کی ایک جماعت اور فقہ ظاہری کے دو مشہور داود بن علی اور ابن حزم بھی شامل ہیں. منکرین قیاس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شرعی نصوص انسانی ضرورت کے لیے کافی ہیں، ان میں تمام نوپید واقعات کا حل مذکور ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ بعض حوادث کا حکم نصوص میں مذکور نہیں ہے، وہ دین اسلام کو ناتمام اور نامکمل سمجھتا ہے، اور یہ الیوم اکملت لکم دینکم کے خلاف ہے. شریعت میں جملہ احکام کا حکم موجود ہے. جس حادثہ کے بارے میں کوئی واضح امر اور نہیں موجود نہیں، وہ ان نصوص کے زیر اثر مباح ہے جن میں فرمایا گیا ہے کہ اس کائنات ارضی کی تمام اشیاء انسان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. هو الذی جعل لکم الارض، وہ اللہ جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. اس بنا پر سب چیزیں پھر جائز ہیں. تو گویا کہ شیعہ، معتزلہ، داود ظاہری اور ابن حزم قیاس کو حجت نہیں مانتے. جی، تو داود ظاہری سے مراد اہل حدیث بھی ہیں. اہل حدیث
داؤد ظاہری ہی کی باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ قیاس میں مبالغہ کرنے والے لوگ، امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کے مقابلے میں قیاس میں بہت زیادہ کام لیتے ہیں قیاس سے۔ امام ابو حنیفہ کو اسی لیے اہل الرائے بھی کہا جاتا ہے کہ جس مسئلے میں قیاس کر سکتے ہیں قیاس کرتے ہیں، اتنی زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ حدیث مل جائے تو قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ قیاس کے مقابلے میں ضعیف حدیث کو بھی ترجیح دے دیتے ہیں۔ اعتدال پسند علماء، فقہا کی تیسرے گروہ نے اعتدال پسندی کا ثبوت دیا۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک قیاس سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں۔ امام شافعی نہ قیاس سے استفادہ میں مبالغہ کرتے ہیں، نہ حنابلہ کی طرح اور مالکیہ کی طرح اس سے گریزاں رہتے ہیں۔ بخلاف ازیں اس ضمن میں دونوں گروہوں کے درمیان میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ قیاس کے ضمن میں یہ دیکھنا بے حد ضروری ہے کہ قیاس کی ضرورت کب پیش آتی ہے اور کون سے اوصاف ہیں جن کے پائے جانے سے کوئی شخص قیاس اور اجتہاد کا اہل قرار پاتا ہے، یعنی مجتہد کی جو صفات ہیں ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا، ہر شخص قیاس نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی صفات عطا فرمائے کہ ہم قیاس کے ملکہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور ایسی تعلیمات کہ ہمیں روشناس فرمائے کہ جن کی وجہ سے ہم قیاس اور اجتہاد سے کام لے سکتے ہوں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ حاضر ہوتے ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔